تک جیل میں رکھنے کی، اور کیسز تیار ہوئے تھے کہ ایک میں سے میں نے نکلنا تھا تو دوسرا کیس لگ جانا تھا. اور جب میں نکلنا بھی تھا وہاں سے، جب موزز ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب انہوں نے مجھے بیل دے دی، تو پھر بھی باہر وہاں پولیس انتظار کر رہی تھی. ایم پی او، ایک ایم پی او چیز ہوتی ہے، مینٹیننس آف پبلک آرڈر، اس میں انہوں نے پکڑ لینا تھا. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا یہ بھی کرتا ہوں کہ آج جو ہماری جمہوریت ہے وہ صرف ایک، میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے دھاگے سے لٹک رہی ہے، اور وہ بچانے والا ہمیں اس جمہوریت کو وہ ہے ہماری عدلیہ. اور اس عدلیہ کے اوپر پوری طرح یہ مافیا واردات کر رہا ہے. تو میں پہلے تو اپنی قوم کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے عدلیہ اور اپنے آئین کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو جائے، کیونکہ کہیں انہوں نے یہ جو مافیا، میں مافیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ صرف ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ان کا کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی اپنے پیسے بچا رہا ہے، کوئی اپنی کرسی بچا رہا ہے، لیکن ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک ڈوبتا جا رہا ہے. تو یہ ایک راستے میں جو عدلیہ ان کو روک کے رکھا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اس کے اوپر اب پوری واردات ہے. یاد رکھیں نواز شریف نے جب 2/3 اکثریت لے لی تو اس کے راستے میں صرف اس نے دیکھا عدلیہ ہے، ایک چیف جسٹس ہے کہ ایماندار دیانتدار چیف جسٹس، تو اس نے اس کو گوارا نہیں کیا، حملہ کیا سپریم کورٹ کے اوپر، اور ڈنڈوں سے چیف جسٹس کو، یعنی کبھی ایسی دنیا کی جمہوریت میں ایسا مناظر نہیں ہوئے کہ ڈنڈے مار کے اس چیف جسٹس کو اور ڈرا کے اس کو بگایا، اور پھر پیسے چلائے. بریف کیس جو مافیا آپریٹ کرتا ہے، یا ایلیمنیٹ کرتا ہے اور یا پھر خریدتا ہے. تو آزاد عدلیہ کو اس نے تباہ کیا. اور جب آزاد عدلیہ جاتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں آپ کی آزادی چلی جاتی ہے، کیونکہ آزاد عدلیہ آئین کے مطابق آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہے. میں یہ بار بار آپ کو اس لیے بتاتا رہتا ہوں، میں خاص طور پہ جو مجھے امید ہے اپنے نوجوانوں سے، کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں ساری دنیا ہمارے سے آگے نکل گئی ہے، کیوں ہمارے اتنے برے حالات ہیں. بنیادی وجہ انصاف نہ ہونے کی ہے. تو میں یہ بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 27 سال پہلے جب میں نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی، مقصد ہی یہ تھا انصاف ہوتا ہے، ملک آزاد ہوتا ہے، وہ ملک خوشحال ہوتا ہے. جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، نہ وہاں آزادی ہوتی ہے، نہ وہاں جمہوریت ہوتی ہے، نہ وہاں خوشحالی ہوتی ہے. تو اس وقت ساری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اپنی عدلیہ کے ساتھ، اور میں ان کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ جس طرح انہوں نے قانون کے مطابق جو بوگس کیسز میرے اوپر بنائے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا 145 کیسز بنائے ہوئے ہیں. عدلیہ ایک ہی جگہ ہم جاتے ہیں امید لے کے، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں سے بچایا. اس کے بعد میں جو پبلک نکلی، اور میں بات کر رہا ہوں جو پرامن پبلک نکلی، کیونکہ میرے ساتھ جو میرے چاہنے والے، میرے جو ووٹرز ہیں، جو میرے ساتھ جو میرے کارکن ہیں، یہ ہمیشہ 27 سال ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں. ہم نے کبھی جتنی بھی ہمارے اشتعال ڈالا جائے، کوشش کی جائے کہ ہم کسی طرح پرووک ہوں اور ہم کچھ غلط کریں، میں فخر سے کہتا ہوں کہ 27 سال کی سیاست میں ہمیشہ ہم پرامن رہے. مجھے 25 میں کبھی نہیں بھولے گا پچھلے سال، اور جب یہ ہینڈلر جو ہیں انہوں نے پیچھے سے زور لگایا تھا پولیس کو، کیونکہ ہم نے جب بعد میں مجھ سے پوچھا، کیونکہ ہماری پنجاب میں گورنمنٹ تھی، تو ہم نے پوچھا کہ تم نے حرکتیں کی تھی. انہوں نے کہا جی پیچھے سے آرڈر تھے، وہ چڑیا گھر سے آرڈر آتے تھے.
تو وہ ہمیں حکم کرتے تھے. میں کہا تم لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے تم نے جو حرکتیں کی، لوگوں کو اٹھایا، جو مارا، نہ چادر نہ چار دیواری نہ عورتوں کی پرواہ کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں آئی؟ کوئی آپ کا تو کام ہے قانون کے مطابق چلنا. کہتے جی نوکری کا سوال ہے، حکم آتا ہے وہاں سے، ماننا پڑتا ہے جو کہ پیچھے سے حکم آتا ہے ہینڈلرز کا. تو ہمارے پر ظلم ہوا. 26 کو صبح کو میں نے وہاں دھرنا دینا تھا اسلام آباد میں، میں نے دھرنا ختم کیا اسی وقت، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو غصہ تھا اس وقت، جس طرح انہوں نے شیلنگ کی، فیملیز پہ شیلنگ کی، لوگوں کے گھروں میں گھسے. مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جانا ہے. سب کو پتا ہے کہ میں نے 26 کی صبح کو جیسے ہی میں اسلام آباد ابھی ڈی چوک بھی نہیں پہنچا، میں نے کہا ختم. اس کے بعد مجھے گولیاں لگتی ہیں قتل کرنے. مجھے پتا تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کون کون اس کے اندر ملوث تھا. مجھے سارے جو فنکار، جو اداکار اس کے اندر تھی، مجھے سب کے نام پتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک. جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کا نام جو لیتا ہوں، اس سے بھی اوپر کا بھی مجھے پتا ہے کہ اس نے گو ہیڈ، گرین لائٹ کس نے دی تھی. کون اوپر 2 لوگ تھے جنہوں نے اس آدمی کو گرین لائٹ دی تھی. اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سویلین ملا ہوا تھا، جو رانا ثناء اللہ اور وہ شہباز شریف. مجھے جب گولی لگتی ہے، کیا میں نہیں، ایک قتل اللہ بچاتا ہے مجھے، کیا تب انتشار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تب کیوں نہیں توڑ پھوڑ ہوئی؟ تب کیوں نہیں گراؤ جھلاؤ یہ جو ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ میرا فلسفہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو اس طرف لگا دیتے ہیں، اگر پارٹی ایک دفعہ پارٹی کو خون لگ جاتا ہے، جس طرح ہم جب کراچی میں پارٹی بنانے لگے تو انہوں نے کہا جی یہاں تو اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو آپ کو ملیٹنٹ ونگ بنانا پڑے گا، کیونکہ ایم کیو ایم کے پاس ملیٹنٹ ونگ ہے، باقی بھی جماعتیں ان کے سامنے، سب کے پاس انہوں نے مسلح لوگوں کو رکھا ہوا ہے، آپ بھی رکھیں. یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے. میں نے تب ان کو سمجھایا ہے کہ جس وقت آپ اپنی پارٹی میں مسلح لوگوں کو رکھتے ہیں، اس وقت آپ کی پارٹی کی ساری فطرت ہی بدل جاتی ہے. وہ آپ کے بھی اگر آپ کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں وہ حفاظت کریں گے، وہ پھر دوسری طرف اپنے کام کرنے پہ شروع لگ جاتے ہیں، قبضے شبضے بندوقیں پکڑ کے پھرتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں کرتا، ہماری پارٹی بڑھے نا کراچی میں، کیونکہ جو وہ ڈر ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم کی، اس طرح خوف ہوتا تھا کہ جی ہم حفاظت کیسے کریں گے اپنے آپ کو ان سے. تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا. اس کے بعد 26 نومبر آئی، کم از کم 4 لاکھ لوگ تھے پنڈی کے اندر. صرف ہم نے جانا تھا وہاں سے واک کر کے اسلام آباد. وہاں انہوں نے پولیس جمع کی ہوئی تھی. پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے کہا ویسے لوگوں کو، ایک تو تھا کہ مجھے گولیاں لگیں پہلی دفعہ، میں خیر اس وقت میں ٹھیک بھی نہیں تھا، وہی کال آف کر دیا، واپس آ گیا وہاں سے. لوگ مایوس ہوئے کہ جی آپ وہ سارے تیار ہوئے ہوئے تھے اسلام آباد جانے کے لیے، کیونکہ 3 دفعہ ہمارے خلاف دھرنے دیے گئے تھے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے. ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی کسی کے اوپر. موقع دیا، آئے جی آئے بے شک. انہوں نے 25 میں پہ بھی ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنی ہزاروں ایف آئی آرز کاٹی. پھر اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ اگر ہمارا یہ حق تھا، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم نے نہیں کیا. میں اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں. 8 مارچ کو سب کو پتہ یہاں کیا ہوا. الیکشن ریلی شروع ہو رہی ہے، پتہ چلا جناب دفعہ 144 لگا دیا. الیکشن ریلی، الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، دفعہ 144 کیسے لگتا ہے؟ پورا پلان کیا ہوا تھا انہوں نے. ایک پلان کے تحت چاہتے تھے کہ تشدد ہو یا انتشار پھیلے، کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. سو ایک چیز، بنیادی چیز آپ سب نے سمجھنی، جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے. جو لوگوں کو خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہو جانی ہے اور ان کا نام و نشان ختم ہو جانا ہے، وہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے، لہذا وہ چاہتے ہیں انتشار. یہ اب بنیادی پوائنٹ سمجھ ہے. اور میں سارا وقت اپنے لوگوں کو، جب ضلع شاہ کا انہوں نے تشدد کر کے اس کو قتل، اس کی جب ڈیڈ باڈی کی تصویریں آئیں،
यहां गुस्सा था। हमने अगले दिन फिर रैली अनाउंस की, इन्होंने हमें इजाजत नहीं दी, सबने कहा जी हम करेंगे रैली, कैंसिल की। उससे अगले दिन अदालत से इजाजत लेके फिर रैली की, सब कानून के बीच में रह के किया। तो मैं अब आता हूं जो मेरे घर से हुआ। पहले तो यहां इन्होंने गैर कानूनी तौर पे मेरे घर पे हमला कर दिया। 24 घंटे मेरे घर के ऊपर हमला किया इन्होंने, कोई इसकी तारीख नहीं है पाकिस्तान में। हमने कोई उसके बाद ऑर्डर नहीं किया कि जलाओ, घराओ, अटैक करो लोगों को। 18 तारीख को मार्च को जब मैं इस्लामाबाद जाता हूं मैजिस्ट्रेट के अदालत में, मैं जब वहां टोल प्लाजा इस्लामाबाद पहुंचता हूं, मेरे घर पे अटैक कर देते हैं आर्मर्ड कार से, बत्तर बंद गाड़ी से मेरा दरवाजा तोड़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बगैर, वो न, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला होता है कि सिर्फ 2 आदमी आ सकते हैं सर्च वारंट के साथ, फैसला था उनका। 45 लोग यहां दरवाजा तोड़ के पुलिस वाले करके सबको घर लूटना, जो चीज मिली चोरी की, तबाह की, लोगों को मारा धाड़ा, हड्डियां तोड़ दी बेचारे लोगों को, उठा के ले गए लोगों को। अकेली बुशरा बेगम यहां थी। हमने फिर भी ऑर्डर नहीं किया। गुस्सा मुझे बहुत था। मैं ये आपको कहूं कि मुझे कभी भी गुस्सा आया है कि खातून पर्दादार अकेली घर में बैठी है और चारों तरफ आवाजें आ रही हैं, ऊपर नीचे पुलिस कि वो मार रहे हैं, वो चीखें उनकी आवाजें आ रही हैं, खिड़की के बाहर लोगों को मार रहे हैं डंडों से। अकेली खातून, कोई शर्म कोई गैरत नहीं थी इनमें। सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा तब था। मुझे 18 तारीख को वहां कत्ल करने की कोशिश करते हैं, उसी दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर। कोई मैं नहीं कहता कि जी हम मूल के अंदर सारे निकल जाओ बाहर, अटैक करो, कुछ कोई नहीं कहता। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हुआ है, क्योंकि मुझे कल से खबरें मिलनी शुरू हुई, क्योंकि मैं तो नजर बंद था ना, मुझे तो पता ही नहीं हो क्या रहा था। मुझे तो जब ये उठा के लेके गए हैं तो मुझे तो उसके बाद तो पता ही नहीं क्या हुआ है। तो कल से आज तक, अब आज भी दिन को मुझे देर भी हुई आपके पास आने की, कि मैं फैक्ट्स ले रहा था कि ये हुआ क्या है, कि हमारे ये तो हम हैं ही नहीं। यानी मैं हमेशा अपने लोगों को बताता हूं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिधर फैमिलीज आती हैं। आप उठा के देखें, हमारे जलसों में बच्चे और औरतें आती हैं, फैमिलीज आती हैं। कभी किसी पार्टी के पास आई है, सेपरेट औरतों का इंक्लोजर होता है, फैमिलीज का भरा हुआ होता है, बल्कि वो सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है। तो हम चाहेंगे इंतशार। अगर एक पार्टी की कॉल पे पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इस तादाद के अंदर ख्वातीन निकलती हैं, तो आप इंतशार चाहेंगे। तो मैंने तो उन सबको कहा हुआ है कि हमेशा वो चीज करो, इंतशार से बचो। हमने कभी इंतशार में नहीं पड़ना। तो जो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे अब चीजें सामने आ रही हैं, तो मैं इसलिए आपके सामने, थोड़ी मुझे देर भी हुई। तो पहले तो मैं जरा बताना चाहता हूं कि मैं निकलने से पहले, जब मैं इस्लामाबाद निकलने लगा था, मुझे पता था इन्होंने करना, हालांकि मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, सब बेल्स थी। लेकिन ये इतने बदनीयत और घटिया लोग हैं, और 145 केसेस थे, सब में बेल्स थी। मुझे एक खबर मिल गई कि इन्होंने मुझे पकड़ना है। मैं ये चाहता हूं कि पहले देख लें कि मैं निकलने से पहले क्या कहा था और फिर मेरे से हुआ क्या।
تو اب آپ دیکھیں کہ چلنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وارنٹ مجھے دیں، میں تیار ہوں ریسٹ کے لیے، میں قانون کے اوپر چلنے والا ہوں، لیکن مجھے وارنٹ دکھائیں۔ جو انہوں نے وہاں کیا، فوج نے، رینجرز فوج کا حصہ ہے، ساری دنیا کے سامنے یہ جو آپ نے ابھی دیکھی، ساری دنیا میں یہ چلی۔ آرام سے ہم بیٹھے ہوئے اندر، شیشے توڑ کے اس طرح اٹیک کیا اندر جس طرح کوئی پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں حیرت میں بیٹھا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ کہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں وارنٹ دکھائیں، اور لیکن وہ رینجرز کا کیا کام تھا؟ یہ تو پولیس کو آنا چاہیے تھا، فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا، زخمی کیا انہوں نے، میرے سر پہ مارا انہوں نے، اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، وہ پاکستانی جس کو ساری دنیا اور پاکستان 50 سال سے جانتا ہے، پہلے کرکٹ سے مجھے 20 سال جانتے تھے، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام کیے ہیں، جس نے بڑے خیراتی ادارے دنیا میں، اور ہوتا نوبیل پرائز ملتا انہیں کے اوپر، 2 بڑے کینسر ہاسپٹل، تیسرا بن رہا ہے، 1 یونیورسٹی، سب خیراتی، اور پھر القادر جس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ تو اس کو اس طرح پکڑ کے، جس نے اپنی ساری 50 سال کا جو پبلک لائف ہے، ایک کرمنل کیس نہیں تھا، تو پچھلے چند مہینے کے اندر 145 کیسز کر دیے، دہشت گردی کے، غداری کے، کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا، اور سائیکوپیتھ غداری، ملک سے غداری ہو گئی، جو یاری ایک دن میں 15 کرمنل کیس، بڑا سے بڑا بھی جو ہوتا ہے ڈکیت یا کیا کہیں وہ مجرم، وہ بھی 15 ایک دن میں کیسز، وہ کرمنل کرائمز نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کے سامنے جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا، چلے اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے، لیکن اس کا میسج کیا گئی؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھ جائے گی کہ کیونکہ آپ مجھے اس طرح پکڑ کہ میں واقعی کرپشن میں نے کوئی کرپشن کیا ہے؟ اور میں یہاں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا، یہ ذرا سمجھ آئے کیس کیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا کہ میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے، ہماری موریلٹی گر چکی ہے۔ موریلٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بڑا مجرم، جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ تو جب آپ کی ملکی اخلاقیات ختم ہوتی ہے، ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا؟ کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو، جو کہ سیرت نبی کے اوپر، جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے، ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر، کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پہ چلو۔ تو وہ مقصد وہ تھا، اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں، تو یہ مقصد تھا اس کا۔ تو یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر میں، دسمبر 2018۔ یہ ذرا سنتے رہیں۔ ایک سپانسر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا، 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا، پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل، کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے، جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے، نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے، یہ تو کوئی 300 کچھ کنال ہے، وہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے، وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں۔ تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو۔ تو یہ مقصد تھا اس کا۔
یہ ہوتا ہے فیصلہ نومبر میں. 15 مئی کو 2019 کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایز پرائم منسٹر. یہ ریکارڈ دیکھ لیں. کیس یہ کون سا ہے؟ این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے وہ دسمبر میں آتا ہے 7 مہینے کے بعد. یہ بن رہی ہوتی ہے یونیورسٹی, پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. اس کے 7 مہینے کے بعد وہاں یہ این سی اے کا کیس آتا ہے. وہ سمپل کیس ہے, وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں $170 ملین آ رہا ہے پاکستان, یا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی یا ملک ریاض اور این سی اے میں, تو لیکن وہ کانفیڈینشیل ہے. تو اگر آپ کانفیڈینشیل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو جا کے وہاں کیس کرنا پڑے گا, لٹیگیشن کرنی پڑے گی. وہیں ہمیں بتایا گیا کہ $100 ملین ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لٹیگیشن میں. تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا. لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ $170 ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے, تو پاکستان آ رہا ہے نا. اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے. یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے, اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, وہ سارے آپ کو پتہ ہے. بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھایا؟ وہ کوئی نہیں بتا رہا. یہ نہیں نیب بتا رہی فائدہ. وہ کہتے جی آپ کو کوئی فائدہ ہو, کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا لہذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو, جب ساری کیبنٹ کا فیصلہ تھا, نہیں آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ القادر یونیورسٹی بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. جس طرح نہ مجھے نمل یونیورسٹی سے ہے, نہ مجھے شوکت خانم سے ہے, کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے, وہ میری ذاتی ملکیت نہیں. اس کے اوپر یہ سارا ڈرامہ ہوا کہ جی عمران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا, اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے. اور دوسرا میری بیوی, اب مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے. کیوں ہے؟ ٹرسٹی کیا ہوتا کہ پہلے کیونکہ قوم کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میں نے کبھی اس طرح کا کنٹرول ٹیلی ویژن نہیں دیکھا جو آج کل ٹوٹل کنٹرول کر کے پیچھے سے ان کو حکم آتا ہے نامعلوم افراد کا, دھمکیاں آتی ہیں, آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں دکھانا, فلانی چل, اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں کہنی, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. لوگوں کو بتائیں کہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے. ٹرسٹ, جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے, ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی. صرف ٹرسٹی وہ ہوتا ہے جس کو جو دل سے کوئی خیراتی کام کرنا چاہتا ہے. اب بشرا بیگم, بلکہ مجھے سیرت نبی کو جو سمجھا ہوں میں تو بشرا بیگم کی وجہ سے سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کی بہت زیادہ اس کے اوپر ان کی نالج ہے, تو ان کو میں نے ٹرسٹی رکھ دیا. اس کے اوپر بھی وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا. میرے گھر پہ حملہ کر دیا پھر سے آ کے, یہاں ٹیئر گیسنگ شروع کر دی, ان کو کہا کہ پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے. میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس ملک میں نہیں دیکھی. وہ آدمی یہ نیب کا چیئرمین, یہ جو جنرل ہے, اگر اس نے یہ آرڈر کیا اور کیا اسی نہیں ہوگا, اور اس کے ہینڈلرز نے پیچھے سے اس کو کہا ہوگا, کیونکہ میں آج تو وہ جو پہلا نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان جنہوں نے ریزائن کیا, اس نے کہا میں غلط کام نہیں کرتا. میں آج اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نیب کی طرح لوگوں سے ملا تھا. مجھے تو اندازہ نہیں تھا وہ اتنا پرنسپلڈ آدمی. یہ بے ضمیر آدمی, اس کو شرم نہیں آئی کہ وارنٹ نکال رہے ایک ٹرسٹ کے اوپر, ایک ٹرسٹی ہونے پہ. ایک تو یہ جاہل ہوگا کیونکہ اس سے کوئی بہتر کیس ہی ڈھونڈ لیتا, کیونکہ اور کیس کوئی مل نہیں رہا تھا. دوسرا, شرم نہیں آئی کہ ایک گھر کی پردہ دار خاتون کے اوپر آپ نے ایک وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا, اور یہاں پولیس آ گئی اس کو پکڑنے کے لیے. شرم نہیں آئی؟ گھر میں آپ کی عورتیں نہیں ہیں, یا آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کی عورتوں سے یہ کچھ کرے گا تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, آپ اتنے بے غیرت ہیں. آپ بھی بے غیرت ہیں, اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں, کیونکہ کوئی غیرت مند آدمی, آنریبل آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نے کی ہے. بے ضمیر بھی ہیں, بے غیرت بھی ہیں,
چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں. آپ کی یہ اتنی سی اوقات اور قیمت ہے. تو اب میں آگے چلتا ہوں. لو جی، اس کے بعد مجھے نہیں پتا ہوا کیا، مجھے تو انہوں نے بند کر دیا. تو جب میں نکلا سپریم کورٹ میں تو مجھے ججز نے، میں تو سیدھا وہاں سے سپریم کورٹ گیا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی یہاں تو بڑا انتشار ہوا ہے، توڑ پھوڑ ہوئی ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں نہیں کی. تو پہلے بھی چلے کم از کم گولیاں جب لگی تھی تب تو توڑ پھوڑ ہوتی نا، تب تو سب کو پتا تھا. میں نے تو نام لے لیا تھا کہ کون ذمہ دار ہے. میں نے تو اس ISI کے جنرل کا نام لے لیا تھا. تو تب کیوں نہیں انہوں نے اٹیک کیا؟ تب کیوں نہیں انہوں نے لوگوں کو گھروں میں یا جا کے کیوں نہیں حملہ کیا؟ تو جو اب سے میرے پاس معلومات آ رہی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی آپ ذرا ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہوا کیا ہے. کیونکہ مجھے ابھی تک، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو. میں چاہتا ہوں جو بھی سرکاری بلڈنگز جلائی گئی ہیں انویسٹیگیشن ہو کہ اس کے پیچھے کون تھا. میں چاہتا ہوں کہ جو بیچارے نوجوان، نہتے نوجوان جو ایک حقیقی آزادی کے لیے، اور جو ان کا حق ہے کہ پرامن احتجاج کرنا، جو ہمیشہ ہم نے کیا ہے، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. اور جو پتہ نہیں کتنے 100 لوگ اس کو پڑے ہوئے ہیں، گولیاں انہیں لگی ہوئی ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں. میں سب کے اوپر انکوائری چاہتا ہوں، لیکن ان سے نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آپ اپنے نیچے کوئی پینل بنائیں انڈیپینڈنٹ. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے انصاف نہیں ملنے لگا کیونکہ مجھے پتا تھا جنہوں نے مجھے گولیاں ماری ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ نہیں یہاں انویسٹیگیشن ہونے دیں گے، یہ آج بھی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں، کیونکہ اس میں بڑی جو مجھے چیزیں پتا چلی، آپ کو بڑی بڑی چیزیں پتا چلے گی اس قوم کو کہ کون یہ چاہتا تھا کہ انتشار ہو اور کس نے فائدہ اٹھایا اس کا فائدہ اٹھا کے جو یہ بڑی دیر سے چاہ رہے تھے، ساری تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انہوں نے جیل میں ڈال دی. اب تک 3,500 ورکر ہمارے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے، ابھی بھی پکڑ رہے ہیں ورکرز، اور صرف موقع کا فائدہ اٹھایا انہوں نے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ باقی انہوں نے کیا کیا ہے. اس کی